3 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ زخمی حالت میں ہے، جب نماز کا وقت ہوا تو ڈاکٹر کو ہٹا دیا، ہٹ جاؤ آپ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کتنے سال کا بچہ؟ 3 سال۔ 30 سال کا بچہ نہیں، 3 سال کا بچہ ہے۔ آپ ہی دیکھیں کہ ان کے والدین نے کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی، کس طرح ان کو پالا ہوگا، اور یہاں ہمارے 3 سال کے بچے کو پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ یہاں یہ حالات ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا تھا نا، حق پر رہنے والی ایک جماعت کہاں ہوگی؟ فلسطین کے اندر حق پر رہنے والی ایک جماعت ہوگی، قیامت تک قائم رہے گی وہ جماعت، وہ قیامت تک رہے گی۔ یہ 3 سال کا بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، کہاں نماز پڑھ رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہو، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب تو فجر کی نماز میں بھی لوگ نظر نہیں آتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، بستی کے بزرگ جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، تلاوت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، پوری بستی کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے تھے، پھر نوجوان بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، اب کوئی نہیں آتا، نہ جوان نماز پڑھتا ہے، نہ بوڑھا نماز پڑھتا ہے، نہ بیمار نماز پڑھتا ہے، نہ پریشان نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود، سردیوں کی رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس 10 گھنٹے کی رات میں سونے کے باوجود بھی فجر کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی، تو سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے تو دور ہو چکا ہے۔ بس قسمت انسان ہے، ایسا انسان اپنی قسمت پر روئے، آنسو بہائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تو نے مجھے لعنتی بنا دیا، میں لعنتی ہوں اس لیے تو مسجد میں نہیں آتا ہوں۔ عاشق اپنے محبوب سے ملنے جاتا نہیں جاتا؟ عاشق اگر اپنے محبوب سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے سے پہلے ہی چلے جاتا ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، وہ ضرور جاتا ہے۔ اب جب کوئی عاشق کسی اپنے محبوب سے وعدہ کر لے اور ملنے نہ جائے، اور بعد میں جائے، دوسرے دن جائے، تیسرے دن جائے، اور اس سے بولے میں تیرا عاشق ہوں، تو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر تمہیں عاشق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے وعدہ جب کیا تھا اور آج آیا ہے۔ اور ہمارے وعدے کب ہیں؟ دن میں 5 وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہم آئیں گے، لیکن ہم نہیں آتے۔ اتنی سردی میں بھی کوئی آدمی صبح اٹھے گا اور ٹھنڈ میں اٹھے گا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا اور پھر مسجد جائے گا، کپ کپاتا ہوا نماز پڑھے گا، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کو کتنا ترس آئے گا۔ اللہ اسی وقت اس آدمی کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور جو آدمی سردی میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، کانپتا ہوا، ٹھٹرتا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری ڈر کی وجہ سے مسجد میں آیا، اتنی سردی میں، تم اس کا نام اگر گنہگاروں میں ہے تو وہ مٹا دو، اس کا نام میرے نیک لوگوں میں لکھ لو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، یہ جو آیت ہے یہ ایک دعا ہے کہ جس آدمی پر ظلم ہو تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، جس آدمی کو پریشان کیا جائے تو اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کرے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے ہر ظالم سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ یا خاندان کا جھگڑا ہوا تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، خاندان میں جھگڑا ہوا تو ہم اس کو سولف نہیں کر سکتے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ظالموں کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں دشمنوں سے نجات دیں، ظالموں سے آپ اپنی رحمت سے ہمیں نجات دیں، ورنہ ہمیں بچانے والے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو جب بھی کسی پر ظلم ہو، پریشانی ہو، تو اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ اتنی آسان ہے کہ سب کو یاد بھی ہوتی ہے اور بار بار دعا میں پڑھی جاتی ہے، تو سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ فلسطین والوں کے لیے دعا ہے کہ آدمی جو فلسطین کے اندر جو آج مسلمان پریشان ہیں ان کے واسطے دعا کریں، یا اللہ آپ ان سے نمٹنے کے لیے، ان ظالموں سے نمٹنے کے لیے آپ کافی ہو جائیں۔ آپ فلسطین کے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آزمائے جائے، بس آپ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما دیجئے کسی بھی طرح۔ تو جس طرح مکہ اور مدینہ کا نام سن کر، بیت اللہ شریف کا نام سن کر، کعبے کا نام سن کر، غلاف کا نام سن کر، حجر اسود کا نام سن کر، مقام ابراہیم کا نام سن کر، اور مدینہ کا نام سن کر، اور روضہ مبارک کا نام سن کر جس طرح مسلمانوں کا دل دھڑک جاتا ہے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں،
تو اسی طرح اندر جو مسجد اقصیٰ ہے اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا نام سن کر بھی مسلمانوں کو دل دھڑک جانا چاہیے۔ مکہ اور مدینہ کا نام سن کر کیوں دل دھڑکنا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ عرب کی سرزمین ہے، یہاں پر میرے نبی پیدا ہوئے اور میرے نبی کی قبر مبارک بھی یہی ہے، یہیں آپ وفات پائے اور 13 سال آپ مکے کے اندر رہے اور 10 سال آپ مدینہ کے اندر رہے اور مدینہ کے اندر ہی آپ کی روضہ مبارک ہے، اس لیے ہمارا دل دھڑک جاتا ہے، مسلمانوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ مکہ اور مدینہ کا نام سن کر۔ تو اسی طرح مسجد اقصیٰ کا نام سن کر بھی ہمارا دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ سب سے پہلے جو نماز نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی؟ مسجد اقصیٰ کے اندر نازل ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ کو اتنا پسند نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسجد سے اپنے پاس بلایا، یعنی جب سب سے پہلے مرتبہ نماز کا تحفہ ملا تو اسی مسجد سے آپ کو بلایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو لے کر آئے تو یہیں پر آئے، کیونکہ یہیں سے گئے اور یہیں پر آئے، ایسا نہیں کہ کہیں اور آئے ہو بلکہ یہیں پہ آئے، اور یہاں کے پہلے نماز کہاں نازل ہوئی؟ مسجد اقصیٰ کے اندر، اس کے بعد نماز جو ہے مکے کے اندر آئی، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر نماز پھیل گئی، یعنی نماز سب سے پہلے جو اتری ہے مسجد اقصیٰ کے اندر سب سے پہلے نماز اتری ہے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے وہ یہیں پر نماز پڑھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ معراج کو گئے اس سے پہلے تو نماز ہی نہیں تھی، تو پہلی نماز آپ نے جو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھائی ہے، اور وہ بھی نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، تو کتنی مقدس زمین ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پسندیدہ زمین ہوگی۔ لیکن رونا یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں مسجد اقصیٰ کہاں ہے، کیا مطلب ہے۔ اب 2-3 جمعے سے میں بتا رہا ہوں، ایک صاحب پچھلے جمعے پوچھنے لگے یہ مسجد کہاں ہے، آپ بتا رہے ہو کہاں ہے مسجد، اس مسجد سے مطلب کائی کو بتا رہے کیا وجہ ہے۔ تو سمجھ میں کب آئیں گے؟ سمجھ میں جب آئیں گے جو آدمی شروع سے سنے گا، جو آدمی شروع سے سن رہا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ جو آدمی 5 منٹ 2 منٹ پہلے آتا ہے جمعہ ٹھہرنے سے، اس کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں لمبی بات اس لیے ہوتی ہے تاکہ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب جسے آدمی نے باتیں سنے ہی نہیں اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ابھی تو مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ 3 مسجدوں کی محبت ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں 3 مسجدوں کی محبت ہونا چاہیے۔ اگر ان 3 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کی محبت مسلمان کے دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام جہاں حج ہوتا ہے، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصیٰ۔ چاہے اس مسجد سے کسی کو محبت ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، دوسری مسجد میں جا کے پڑھ لے گا، وہاں سے محبت نہیں دوسری مسجد میں جا کے پڑھ لے گا، لیکن ان 3 مسجدوں سے کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہر لازمی ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے، کوئی آدمی بولتا ہے میں مدینہ کو نہیں مانتا، میں مکے کو نہیں مانتا، میں اس مسجد کو نہیں مانتا، مسجد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس آدمی کے ایمان میں شک ہے، ایمان میں ڈاؤٹ ہے کہ اس آدمی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کے لیے جب تم سفر کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں۔ ایک آدمی یہاں کا سوچنے لگے آج میں مکہ مسجد جا کے چار مینار کے پاس نماز پڑھوں گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، جانے کا ثواب نہیں ملے گا، مسجد میں پڑھے گا ٹھیک ہے ثواب ملے گا لیکن جانے کا ثواب نہیں ہے۔ لیکن 3 مسجد جو ہیں کہ جب ان 3 مسجدوں کے لیے سفر اپنے گھر سے شروع کرے گا تو چلتے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے ہر قدم پر۔ وہ 3 مسجد جو ہیں وہ ایک بیت اللہ کعبہ شریف بیت الحرام جو مسجد ہے، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ ان کے ارادے سے کوئی آدمی چلے گا کہ میں ان 3 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کا آج دیدار کروں گا، کسی کی زیارت کروں گا، کہیں جا کر نماز پڑھوں گا، تو جیسے ہی اپنے گھر سے شروع ہوگا اس کے قدم چلنے باہر تو بس اس کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ یہ تو 3 مسجد ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ہماری آنے والی نسل یاد رکھے کہ جس طرح ہمارا تعلق بیت اللہ سے ہے، مسجد نبوی سے ہے، اسی طرح ہمارا تعلق فلسطین سے ہے، مسجد اقصیٰ سے ہے، بالکل اسی طرح تعلق۔ لیکن فلسطین کے مسلمان جو ہے لاوارث نہیں ہے، آج جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظالم سوچ رہے ہیں لاوارث ہے، کوئی مسلمان لاوارث نہیں ہے، ہمارا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر ہم اپنی جان بچاتے ہوئے، جان کی حفاظت کرتے ہوئے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے چلے بھی گئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حوض کوثر لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں لاوارث نہیں ہے۔ اب جو آدمی لاوارث سمجھتا ہے ان کو، تو اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ تو ہے ہی ظالم، لیکن اگر مسلمان بھی ان کو لاوارث سمجھتا ہے تو منافق ہے۔ کوئی مسلمان انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، اور کسی مسلمان پر کسی ظالم نے ظلم کیا اس کو مار دیا گیا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے تیار ہے، سب ظالموں سے نمٹنے کے لیے اللہ تیار ہے، سب ظالموں سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے اسرائیل سے نمٹیں گے۔ جو وفات پا رہے ہیں مسلمان ان کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ امام حسن حسین ان کے لیے جو ہے وہ
جنت کا جو حوض کوثر ہے جنت کے اندر، حوض کوثر کے پیالے لے کر ان کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے انتظار میں اور ان کے استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ فلسطین کے کتنے سارے مسلمان اس دنیا سے شہید ہو گئے، 18,000 مسلمان اب تک شہید ہو گئے، لیکن ہمیں رونا نہیں آیا۔ ہمیں ورنہ کب رونا آتا ہے؟ ہماری دکان بند ہو گئی تو ہمیں رونا آیا، ہماری بیٹی کا اگر ٹماٹر پیاز کاٹتے ہوئے انگلی کٹی ہماری بیٹی کی تو ہمیں رونا آیا، بیوی کی انگلی کٹی تو ہمیں رونا آیا، اپنے بچوں کو بخار آیا تو ہمیں رونا آیا، اپنا خاندان میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان ہوا تو ہمیں رونا آیا، اپنا گھر گر گیا تو رونا آیا، اپنا مکان گر گیا تو رونا آیا، اپنی دکان گر گئی تو رونا آیا، اپنا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو رونا آیا۔ لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے بچے اور بچیاں اتنے 6,000 بچیاں شہید ہو گئی، 6,000 بچے اور چھوٹے بچے شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو رونا نہیں آیا۔ آج بھی مسلمان یہ پوچھتے ہیں یہ مسجد ہے کہاں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کاش کہ یہ مسئلہ جلدی سے کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ جب مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ رونا تو مسلمانوں کا ہے، کاش کہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے زخموں پر ہمیں کبھی رونا نہیں آیا، اپنے غم اور اپنی خوشی پر ہمیں رونا آیا۔ لیکن جو آدمی ایسا ہے مسلمان کہ فلسطین کے زخموں پر، فلسطین کے شہیدوں پر اور فلسطین کے جو گھر گر گئے ہیں، مکانات گر گئے ہیں اور وہ بالکل جو ہے ان کے ملبے کے اندر ان کی لاشیں ابھی دبی ہوئی ہیں، اگر اس چیز پر کسی مسلمان کو رونا نہیں آیا تو مسلمان نہیں بلکہ وہ منافق ہیں۔ تو مسلمان فلسطین کے لاوارث نہیں ہے، انشاءاللہ لاوارث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے شاپنگ کرنے میں مست ہیں، مسلمان برانڈیڈ کپڑے خریدیں گے اور برانڈیڈ کپڑا کس کمپنی کا ہے یہ بھی نہیں معلوم، وہ کمپنی بعد میں چیک کرو تو معلوم ہوتا ہے اسرائیل کی کمپنی ہے۔ تو ہم لوگ شاپنگ کرنے میں مست ہیں، برانڈیڈ کپڑے خریدنے میں مست ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کفن بھی نصیب نہ ہوا، ان بیچاروں کو 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہوئی۔ 100 آدمیوں کو ایک جگہ دفن کیا جاتا ہے، 100 آدمی ہیں اور ان کے اندر عورت ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، لیکن ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ بس JCB سے ایک جگہ کھڈا کھود کر ان کو سب کو وہاں پر داب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قبرستان بھر گئے، قبرستان بھر گئے، فل ہو چکے، قبرستان میں جگہ نہیں ہے، قبرستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، کفن نہیں ہے، بس بلکہ کور میں لپیٹ کر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ شاپنگ کرتے رہے اور وہاں فلسطین کے مسلمانوں کو کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ ہم لوگ مزے سے شربت پیتے رہے، جوس پیتے رہے، کولڈ ڈرنک، ان کی کولڈ ڈرنک پیتے رہے، لیکن ان کو اسرائیل والوں نے پانی کے لیے ترسا دیا، پانی کے لیے محتاج کر دیا۔ تو اس لیے میرا سب سے پہلا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ ان کا بائیکاٹ جب کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تمام چیزوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمان کو سچ میں ہمدردی ہے، بھائی مجھے ہمدردی ہے اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں سے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، جو اسرائیل کی تمام مصنوعات ان کے بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ جب تک نہیں جب تک یہ جنگ ہو رہی ہے، بلکہ بائیکاٹ اپنی زندگی بھر کے لیے، اپنی موت تک ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے گھر میں تمام لوگوں کو بتا دینا ہے۔ اور ہماری گھر کی عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کو بتانے کا ہے کہ کون سی چیزیں نہیں خریدنا ہے، اب سب کو معلوم ہو چکا ہے، اب کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو سب کو کیوں بائیکاٹ کرنا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے، جنگ خیبر ہوئی، تو خیبر میں جب گئے تو جو یہودی تھے وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے، بھئی یہ تو جو ہے بہت بڑا جو ہے لشکر آ گیا ہے، ان لوگوں نے 313 تھے جب نہیں چھوڑے، اور جنگ احد میں صرف 700 تھے نہیں چھوڑے، تو ہمیں بھی قتل کر دیں گے، تو کیا کرنا؟ سارے کے سارے یہودی قلعے کے اندر بند ہو گئے، قلعے کے دروازے بند کر لیے، قلعے کے دروازے کھولنا نہیں ہے۔ اب صحابہ پریشان ہیں، حضور سوچنے لگے کیا کرنا ہے، انہوں تو قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ اس قلعے کے آزو بازو خیبر میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب اس وقت میں کوئی سونا چاندی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، اس وقت میں کیا کھیتی ہوتی تھی، اب وہ کھجور کے درخت ہوتے تھے یا کسی اور چیز کے درخت تھے، اب ان پہ سے جو کھجور اتریں گے ان کو بیچا جائے گا تو پیسے آئیں گے، بھئی یہی ان کی مال دولت تھی۔ اب جیسے صحابہ نے کھجوروں کو کاٹنا شروع کیا، اب جب یہودیوں نے اندر سے قلعے سے دیکھا تو باہر آ گئے سارے، بھئی ہمارے جو ہے درخت نہ کاٹے جائیں، ہم لوگ قلعہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ان کے کیا کرنا ہے، ان کے درختوں کو کاٹو، ان کے جھاڑوں ان کے پیڑوں کو کاٹو تاکہ باہر آئیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جو آدمی ہمیں ستائے پریشان کرے تو اس کا اس طرح نقصان کیا جائے۔ تو اس طرح کیا کرنا ہے؟ اسرائیل کی تمام چیزوں کا، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان حالات میں جو حالات ایسے بنے ہوئے ہیں جو ہماری مسجدوں کو گرا رہے ہیں کہ 83 مسجدوں کو انہوں نے شہید کر دیا، 83 مسجد۔ یہاں ایک مسجد کا اگر کوئی ایک آدمی پلر گرا دے تو پوری بستی اس کی دشمن ہو جاتی ہے، تو نے ہماری مسجد کا نقصان کیا، یہاں ہماری
مسجد سے کوئی ایک نل ایک چپل چرا کر لے جائے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، بھائی ہماری مسجد سے چپل چرا کر لیا، اور انہوں نے 83 مسجد 83 مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے 83 مسجد کو شہید کر دیا ہے تو ان کی چیزوں کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے ہر مسلمان پر۔ اور جو ہماری ماں بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں اور جو ہے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں اور لاوارث کر رہے ہیں اور بچوں کو بے سہارا بنا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں کو گھیر دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا بالکل ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان ان کے بائیکاٹ کریں۔ اور جو بائیکاٹ نہیں کرتا ان حالات کو دیکھ کر بھی بدبخت نالائق ہے وہ آدمی، اس آدمی پر لعنتیں برسیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اب بھی بائیکاٹ نہیں کرے گا۔ تو دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ اب بھی مسلمان پیزا کھا رہے ہیں، ان کا پیزا میک ڈونلڈ اور جو ان کے برگر ہیں اور جو کیا کیا ہیں ان کے، تو جو تمام ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمان کو یہ پتہ نہیں، برقعے والی مسلمان لڑکیاں ایک دکان پر گئی تو وہ بحث کر رہی تھی دکان والے سے، تو ایک ہمارے جیسا کوئی آدمی آیا تو ویڈیو بنانے لگا، بھئی یہ کیوں بحث ہو رہی ہے؟ اب اس نے تو بیچارے نے کچھ اور سوچا ہوگا، بھئی ہماری مسلمان لڑکی ہے، برقعے میں لڑکی ہے، اس کو چھیڑ رہا ہوگا، پریشان کر رہا ہوگا تو میں بچاؤں گا، ویڈیو بنانے لگا۔ اب وہ ویڈیو بناتے جیسا پاس پہنچا تو وہ برقعے کے اندر جو لڑکیاں تھیں وہ یہ بول رہی تھی، اگر پیزا ہے تمہارے پاس، پیزا وہ اسرائیل کا وہ کچھ سامان لے رہی تھی، وہ تو یہ بول رہی تھی اگر ہم سامان جب لیں گے جب تمہارے پاس اسپرائٹ ہے، اسپرائٹ اگر تم اس کے ساتھ دو گے تو ہم سامان لیں گے، ورنہ سامان نہیں لیں گے۔ تو انہیں ویڈیو بنانے والے بھی حیران ہو گئے، جب سب کو معلوم ہے کہ اسپرائٹ اور کوکو کولا پیپسی اسرائیل کے مصنوعات ہیں۔ برقعے والی لڑکی یہ بول رہی ہے اگر اسپرائٹ ہے تو ہم لوگ سامان خریدیں گے تمہاری دکان سے، ورنہ دکان سے سامان نہیں خریدیں گے۔ اب بتاؤ، جو اپنے مسلمان ایسے ہیں برقعے والے جس کے اوپر آدمی یقین کر سکتا ہے کہ برقعے میں کوئی آدمی چلو نیک شریف ہوگی، جب نیک شریف لڑکی کا یہ حال ہے تو بتاؤ دوسری لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی تمام چیزیں، ان کی ویسی کون سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، بھئی اتنے پیسے لو اور تم ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو قتل کرو۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی دن میں 1500 روپے کی چیز بھی خریدتا ہے تو اتنے میں تو کتنی گولیاں خرید لیں گے، وہ اتنے میں تو کتنی گولیاں خرید لیں گے۔ تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں، بھئی ہم تمہارا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تم فلسطین کے مسلمان کو مارو۔ اس لیے قطر میں جو روڈ ہے، روڈ پر انہوں نے بینر لگائے بڑے بڑے، اور اس بینر پر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے کتنے قتل کیے۔ اب جو آدمی جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، اس پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے کتنے قتل کیے، اب وہ سوچتا ہے تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کی وہ خریدی۔ تو کتنی چیزیں آج تم نے اسرائیل کی خریدی، جتنی چیزیں آج تم نے اسرائیل کی خریدی ہیں تم نے اتنی ہی قتل کر دی ہیں، تم نے اتنے ہی۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ فتویٰ پوچھنے لگے بھئی یہ جائز ہے ناجائز، یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے، ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے۔ بھئی ہمارا گھر ہے، اگر کوئی میرے بھائی کو ایک تھپڑ بھی مار دے اور اس کی پرچون کی دکان ہے، کیا میں اس دکان پہ جاؤں گا؟ کوئی ہمارے بھائی کو قتل کر دے، ہمارا گھر کو گھیر دے اور ہمیں معلوم ہے اس کی کپڑے کی دکان ہے، کیا اس کے پاس ہم کپڑا خریدنے جائیں گے؟ زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کر دیں گے، بھئی یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارا گھر گھیرا تھا، اب اس کی دکان سے ہماری نسل در نسل، ہماری نسل بھی اس کی دکان سے کپڑا نہیں خریدے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا نقصان کیا ہے، تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے کہ آدمی کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے۔ لیکن مسلمان کیا ہے، بے شرم ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کی کون سی چیزیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہمیں تو اپنا کاروبار کرنا ہے اور جو من میں آئے گا وہ پیئیں گے۔ ہماری شادی بھی کولڈ ڈرنک کے ساتھ ہوگی اور رات میں جب کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد کولڈ ڈرنک ضرور پینا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے بدل دوسری چیزیں نہیں ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ بھائی جو ان کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر دوسری چیز آپ استعمال کریں، سب سے بہترین آپ جوس پئیں، اس سے زیادہ طاقتور کسی میں ناریل پانی پئیں، اس میں زیادہ زمزم پئیں، آپ کتنی طاقتور چیزیں، لیکن نہیں، اب ایک عادت ہو گئی ہے اسپرائٹ میں نا کہ اسپرائٹ ہی پیے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی تیرا اگر کوئی گھر گھیر دے اور پھر جس نے گھر گھیرا ہے وہ تجھے اسپرائٹ لا کے دے، تو پیے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں پیے گا۔ بھائی تو ظالم آدمی، تو نے میرا گھر کر دیا، میں تیری اسپرائٹ تیرے ہاتھ سے اسپرائٹ کیوں پیوں؟ حالانکہ جو ہمارا دشمن ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اس آدمی نے ہمارا کچھ نقصان کیا ہے تو اس کے گھر کے بازو سے بھی نہیں گزرتے ہم لوگ، گھر کے بازو سے بھی نہیں گزرنا ہے، اس کا گھر جانا تو دور کی بات ہے، گھر کے سامنے سے، گھر کے بازو سے بھی نہیں کرنا ہے۔ تو جو آدمی ان حالات کو دیکھ کر بھی ان کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو ان کے ایمان میں شک ہے، شک، اور وہ منافق ہے۔ اس حالات میں بھی ان کی چیزوں کو خریدنا یہ منافقت کی علامت ہے کہ دل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے کہ جو آدمی ہمارے مسلمانوں کو مار رہا ہے، ہماری مسجدوں کو شہید کر رہا ہے اور اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، اور جس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اس مسجد کو گرانے کے چکر میں ہے، اس مسجد کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اب ان کی چیزوں کو استعمال کرنا منافقت ہے، کھلی ہوئی منافقت ہے، تو ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور اب ان کی جو مصنوعات ہیں، یہ ایک بارکوڈ ہوتا ہے، آپ کوئی بھی چیز خریدیں گے تو ایسا بارکوڈ ہوتا ہے، ایسا بارکوڈ، اس کو بارکوڈ بولتے ہیں۔ تو یہاں اس کے نیچے نمبر ہوتے ہیں، اگر شروع میں یہ 3 نمبر ہیں 729 841
اور 871. اگر یہ 3 نمبر شروع میں ہیں بار کوڈ کے نیچے تو سمجھ لو یہ 3 نمبر جس کے شروع میں ہیں وہ اسرائیل کی چیزیں، اسرائیل کے مصنوعات ہیں. تو جی جو آپ کوئی بھی چیز لیں تو یہ بار کوڈ دیکھ لیں، یہ بار کوڈ اور اس کے نیچے نمبر دیکھ لیں. اگر شروع میں ان 3 نمبروں میں سے کوئی بھی ایک نمبر ہے 841 871 729 تو سمجھ لیں کہ یہ وہاں کی چیز ہے اسرائیل کی. اب اس چیز کو نہیں خریدنا ہے، اس کے بدلے آپ دوسری چیز خرید لیں، اس کو نہیں خریدنا ہے بس. ورنہ ایسا ہو جائے گا بھائی آپ ان کو ایک گولی کی مدد کر رہے ہو، بھائی میں بھی ایک گولی دے رہا ہوں، میرے طرف سے بھی ایک گولی ہے، مار دے میرے مسلمان بھائی کو. بھائی وہ اپنی جان بچا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کر کر تو تمہیں کیا کرنا ہے، تم بائیکاٹ کرو ان کا. اگر بائیکاٹ، وہ اپنی جان بچا رہے ہیں ان سے مقابلہ کر کر، اگر تم بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے ہو تو تمہارا کیسا ایمان ہے؟ تمہارا کیسا ہے؟ تمہارا تو کوئی ایمان نہیں ہے. کیا ایمان ہمارا بچے گا؟ وہ اپنا ایمان بچا رہے ہیں مقابلہ کر کر اور ہم ان کی چیزوں کو خریدیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان کیسے بنے گا، کیسے بچے گا ہمارا ایمان تو بچے گا نہیں. ہم تو ایمان کے بالکل نیچے درجے پر پہنچ چکے ہیں. تو ان کی ہر ایک چیز یہ سمجھے کہ ایک گولی ہے، اور جو آدمی ان حالاتوں میں بھی ان کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایسا ہے، ان کی کولڈ ڈرنک، ان کی کوک پی رہا ہے اسرائیل کی، تو وہ ایسا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا خون پی رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے زخموں پر نمک اور مرچ چھڑک رہا ہے. بھائی ہماری کس سے لڑائی ہو جائے کہ رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اب اسی رشتہ دار میں شادی ہے لیکن شادی کو نہیں جاتے کیونکہ اس سے میری لڑائی ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے نہ جانے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. وہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کی شادی میں نے کہا مجھ سے مالدار آدمی ہے اور مجھ سے زیادہ کاروباری آدمی، مجھ سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، میرے نہ جانے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر بھی یہ نہیں سوچتا آدمی، معلوم ہے نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، نقصان ہو یا نہ ہو مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس مجھے جانا نہیں ہے. تو نفرت کا اظہار کرتے ہیں. یا آپ تو یہاں پر بھی نفرت کا اظہار کریں کہ جو ہمارے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کو مار رہا ہے، تو ہماری مسجدوں کو شہید کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی ان چیزوں کو نہیں خریدنا ہے، ان کی کسی بھی چیز کو نہیں خریدنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. حالانکہ کیا ہوا 3000 جب یہ جو جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا 3000 دلہن بیوہ ہو گئی. 3000 دلہن وہ جن کی ابھی مہینے 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، وہ 3000 جو دلہن تھی ان کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. 3000 دلہن بیوہ ہو گئی اور 2500 یعنی 2500 2500 2500 ایسی خواتین وہ شادی سے پہلے بیوہ ہو گئے جن کی شادی ہونے والی تھی 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی تھی. شادی سے پہلے ان کا سہاگ اجڑ گیا، شادی سے پہلے ان کو بیوہ کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ 3000 دلہن جن کی شادی ابھی ہوئی ہے 1 مہینے پہلے، وہ شادی سے پہلے بیوہ ہو گئی. اور 2500 لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے. اب اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہو جائے، اس کو معلوم ہو کہ شادی کے 15 دن پہلے میرا شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، تو کیا اس کے دل پر کیا اثر ہوگا آپ خود سوچیں. تو 2500 لڑکیوں کو جن لوگوں نے شہید، وہ جن لوگوں کے 2500 لڑکیوں کی جن لوگوں نے جو ان کے شوہر کو شادی سے پہلے شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ ان کی چیزوں کو کیسے خرید سکتے ہو. تو ان حالات میں بھی جو آدمی ان کی چیزوں کو خریدے گا تو یہ منافقت ہے، منافقت. اور 2 کمپنیاں ہیں، پوما کمپنی کی بہت زیادہ لوگ جو ہے یہ برانڈیڈ کمپنی ہے، اس کی چیزیں پہنتے ہیں، اور ایک زارا کمپنی، پوما کمپنی، زارا کمپنی. یہ دونوں کمپنی کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، یہ دونوں کمپنی کا بھی بھرپور بائیکاٹ کرنا ہے. اور جو ہم ان باتوں کو اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیں، اپنے خواتین کے ذہن میں بٹھا دیں کہ جو بھی آپ چیزیں لینے جا رہے ہو شو روم سے کہیں سے بھی، تو جب یہ بار کوڈ کے شروع میں اگر یہ 3 نمبر ہیں تو وہ چیزیں نہیں خریدنا ہے بالکل بھی. وہ اسرائیل کی مصنوعات ہیں جن لوگوں نے ہماری ماں بہنوں کو پانی کے لیے ترسا دیا. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کتنا گھنٹے کا ہوتا روزہ؟ 14 15 13 بس اتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. تو 13 14 گھنٹے کے روزے میں ہم لوگ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب روزہ کھلے گا، افطاری ہوگی تو ہمیں کھانا ملے گا. کھانا ایک نہیں بلکہ 1000 طرح کے آئٹم ملیں گے، شربت ملے گا، جوس ملے گا، دودھ ملے گا، جو چاہے وہ ملے گا. لیکن پھر بھی 12 13 گھنٹے میں ہم لوگ تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں معاملہ ایسا ہے ان کو پتہ ہی نہیں مجھے پانی ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، وہ پانی کے لیے ترس گئے. تو جن لوگوں نے ان کو پانی کے لیے ترسا دیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو، اگر کوئی آدمی انہی کی شربت پیے، انہی کی چیز استعمال کرے تو آپ خود سوچیں ان کے دل پر کیا گزرے گی، وہ ان کے دل پر کیسی گزرے گی. تو ہم ان کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنا ہے، کوئی بھی چیز. اب یہ ذہن میں بٹھا لیں یہ بات کہ ہمیں ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اندر کوئی بدلاؤ آیا نہیں آیا. فلسطین کا جو حالات ہیں، فلسطین کے حالات کے دیکھ کر اور فلسطین کے حالات سن کر، اتنی ویڈیو دیکھ کر میرے اندر کوئی بدلاؤ آیا نہیں آیا، میرے اندر کوئی فرق آیا نہیں آیا، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں آئی، میں نہیں بدلا، یا آج ہی میں ویسے ہی گناہ کر رہا ہوں، آج ہی میری جو ہے زندگی ویسے ہی معاشیت میں ڈوبی ہوئی ہے، آج بھی میں نماز کا پابند ہوا ہے نہیں ہوا. ان حالات کو دیکھ کر، حالانکہ حالاتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ جو تمہارے سامنے حادثے ہیں،
واقعات ہوتے ہیں اور جو دنیا کے اندر کہیں بھی پوری دنیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے ان واقعات سے آپ نصیحت حاصل کرو، آپ کی عبرت کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو فلسطین کے اندر حالات ہیں، ہر آدمی یہ سب سے پہلے سوچے کہ میرے اندر ان باتوں سے کوئی تبدیلی آئی ہے نا، یہ میں بدلا کہ نہیں بدلا، میرے اندر کوئی فرق آیا نہیں آیا، یا میں ان حالات کو دیکھ کر نماز کا پابند بنا نہیں بنا۔ یہ حالات جو میرے سامنے ہیں، کیا میں نماز کا پابند بنا؟ کیا میں نے مسجد کو آباد کیا؟ کیا میرے گھر کی خواتین پردے میں آئی؟ کیا شراب سے توبہ کی، سود سے توبہ کی، زنا سے توبہ کی، دھوکہ سے توبہ کی، جھوٹ سے توبہ کی؟ کیا میرے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ جب آپ کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان باتوں سے سبق حاصل کریں، یہ تمہاری عبرت کے لیے واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آج کیا ہے؟ جوا، سٹا اور ساری رات برباد کرنا، گرل فرینڈ سے بات کرنا اور الٹے سیدھے جتنے بھی کام ہیں سارے ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود ہیں، بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ 5 منٹ کے واسطے ہمارے سامنے کوئی فلسطین کی ویڈیو آئی، اس کو دیکھ کر ارے ایسا کیسا ہو گیا، وہ ہو گیا، بس پھر وہ ویڈیو ختم، پھر وہ بھی ختم۔ تو ہمارے اندر اگر کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، ان حالاتوں میں بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ آج بھی ہماری مسجد جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں، مسجد کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں، مؤذن صاحب، امام صاحب انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے گا کوئی آئے گا۔ نیا نمازی کوئی نہیں آتا ہے، جو پرانے نمازی تھا وہی آتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کے ان حالات کو دیکھ کر سدھرا ہو، فلسطین کے ان حالات کو دیکھ کر وہ ایسا جو ہے اس کے دل کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوا ہو اور اس کے اندر کوئی خوف خدا پیدا ہوا ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر وہ حالات آ جائیں، ہمارے اوپر وہ حالات آ جائیں کہ وہ کس طرح ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہاں تو کوئی ظالم نہیں ہے نا، کتنا امن ہے یہاں پر، یہاں کوئی ستا رہے نہیں، کوئی پریشان نہیں کر رہے، مسجدوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے مسجدوں سے روزانہ 5 ٹائم آواز آتی ہے اذان کی، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسجد میں بوڑھے بھی نظر آتے تھے، جوان بھی نظر آتے تھے، بیمار بھی نظر آتے تھے، پریشان بھی نظر آتے تھے، لیکن یہ وقت ایسا ہے اب کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اس کے بعد کہ بوڑھے نظر آتے تھے مسجدوں میں، بھائی جوان نظر نہیں آتے، بوڑھے نظر آتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اب بوڑھے بھی نظر نہیں آتے مسجدوں میں، نہ جوان نظر آتے، اب نہ بیمار نظر آتے، نہ پریشان نظر آتے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب لوگ پریشان ہوتے تھے، ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو مسجد میں آتے تھے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر کونے میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتے تھے اتنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب جس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے سب سے پہلے میں گھر میں بیٹھ جاتا ہے، بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرے کو پریشان نہ کرو، میرے کو نماز کا نہ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ کون کرے گا پھر آپ کی نماز کی ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ کون حل کرے گا؟ تو مسجدیں ان حالاتوں میں بھی مسجد خالی ہے۔ حالانکہ آپ وہاں دیکھیں وہاں کس طرح بدامنی کا ماحول ہے، وہاں ایسا ہے گھر سے نکلتے گولی چلا دے گا، کب گھر میں بیٹھا ہے تو کب کون بم گرا دے، لیکن ان حالات میں بھی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہے، کوئی نہیں روک رہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں اور ہمیشہ بلایا جا رہا ہے ہمیں، لیکن پھر بھی ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ کو میں ایک ویڈیو بتاتا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے، کیا اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر، فلسطین کے اندر اذان ہو رہی ہے، لوگ موجود ہیں، بس اسی درمیان جب مؤذن کہاں پہنچے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ میں پہنچے تو بم ڈال دیا گیا اور پوری مسجد تہس نہس ہو گئی، پوری مسجد کو گرا دیا گیا۔ دیکھیں آپ ان حالاتوں میں بھی یہ لوگ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ان کی آواز کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ دیکھا مسجد، یہاں کوئی روک رہے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں روک رہے، اور ان کا حالات کو دیکھ کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان کے وقت، اور یہ دوسری مسجدیں دیکھو، حی علی الصلاۃ کی جب آواز آئے گی ہوا، دیکھیں حی علی الصلاۃ پہ جب پہنچے تو دیکھو کیا حال ہوا۔ یہاں کوئی روک رہے ہیں ہمیں؟ کوئی بھی نہیں روک رہے یہاں پر۔ تو جہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہو پھر بھی نہ پڑھے تو ایک دن ایسا آئے گا تو تمہیں روک دیا جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور ہمارا حال تو یہ، ہم اچھے خاصے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطین کا میں بارہا بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے والدین نے کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی۔ 3 سال کا بچہ زخمی حالت میں ہاسپٹل کے اندر گیا، جب نماز کا وقت ہوا تو ڈاکٹر کو ہٹا دیا، ہٹ جاؤ آپ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کتنے سال کا بچہ؟ 3 سال۔ 30 سال کا بچہ نہیں، یہاں 30 سال ہو جاؤ، 60 سال ہو جاؤ، 80 سال ہو جاؤ، کوئی آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والدین نے کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی، کس طرح ان کو پالا ہوگا، اور یہاں ہمارے 3 سال کے بچے کو پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ یہاں یہ حالات ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا تھا نا، حق پر رہنے والی ایک جماعت کہاں ہوگی؟ فلسطین کے اندر حق پر رہنے والی ایک جماعت ہوگی، قیامت تک قائم رہے گی وہ جماعت، وہ قیامت تک رہے گی۔ یہ 3 سال کا بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، کہاں نماز پڑھ رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہو، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں ہمارے 3 سال کے بچے کو جو ہے گالیاں آتی ہیں،
کوئی سی بھی گالیاں دے والا گالیاں اس کو آتی ہیں, گانے آتے ہیں اور اس کو سب چیز آتا ہے, لیکن اگر اس کو نہیں آتا تو پہلا کلمہ کچھ بھی نہیں آتا, کلمہ نہیں آتا, اسلام کچھ بھی نہیں آتا اس کو. یہ 3 سال کا بچہ ہے, کس طرح ان کے والدین ان کی تربیت کی ہوگی, یہ آپ کے سامنے ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں تو جو ہے کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, اچھا خاصا آدمی بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ معلوم ہے. اور یہ مسجد گر گئی, یہ مسجد گر گئی اور گرنے کے بعد تھوڑی ایک طرف سے بچی ہے مسجد تھوڑی سی, وہاں بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ویڈیو ہے, اب بتائے تو اتنا وقت نہیں ہے, وہاں بیٹھ کر نماز پڑھ, ان کو معلوم ہے کہ پھر سے بم کر دیں گے, لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, پھر بھی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہاں کیا ہے, یہاں کوئی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے, یہاں کیا کوئی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. جنگ بندی ہوئی اور جنگ بندی کے بعد مسجد اقصیٰ کے دروازے کو کھولا گیا. جب مسجد اقصیٰ کے دروازے کو کھولا گیا, یہاں تو مسجد کے دروازے ہمیشہ 24 گھنٹے کھلے ہیں, کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کے دروازے کو جب کھولا گیا تو اس طرح بھیڑ آئی, لاکھوں کی بھیڑ. معلوم ہے کہ چاروں طرف دشمن ہیں, مار دیں گے, پھر بھی مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر نماز پڑھنا ہے تو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا ہے. جب دروازے کو کھولا گیا تو اس طرح ٹوٹ کے آ رہے ہیں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے. ان کو کتنی محبت ہوگی مسجد سے, کتنی, جیسا بھوکا ایک آدمی بھوکا اور اس کو کھانا مل جائے, کھانے پہ کس طرح ٹوٹ کے پڑتا ہے, وہ اس طرح کہاں ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں, مسجدوں پہ اس طرح ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں. مسجد کے دروازے کھلے, تھوڑے دن کے لیے بند ہوئے, پھر کھولے تو اس طرح آئے کہ ان کو کتنی محبت ہوگی مسجد سے, کتنی ان کی الفت ہوگی ان کے دل میں مسجد سے. اور ہمارے لیے 24 گھنٹے مسجد کے دروازے کھلے ہیں اور 5 وقت دن میں بلایا جا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس 50 منٹ نہیں ہے نماز پڑھنے کے واسطے. انہوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے انہوں نے, اور اب بھی ہر جمعے کے دن مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. حالانکہ معلوم ہے چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور یہودی کھڑے ہوئے ہیں, بندوق لے کر, ٹینک لے کر کھڑے ہوئے ہیں, مار دیں گے, لیکن پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے. پھر بھی ہر جمعہ لائیو دکھاتے ہیں. اب دیکھیں, میں تو یہاں سے جانے کے بعد ہر جمعہ لائیو دیکھتا ہوں, 1 گھنٹہ ان کا بیان ہوتے ہیں عربی میں, اس کے بعد جمعہ ہوتا ہے, اور وہ ان حالاتوں میں بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ہی نماز پڑھتے ہیں. اور کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ان کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہماری جانیں چلی جائیں, لیکن ہمیں نماز کہاں پڑھنا ہے, ہمیں نماز مسجد اقصیٰ کے اندر ہی پڑھنا ہے. اور یہاں کیا حال ہے, کان میں درد ہوا نماز غائب, سر میں درد ہوا نماز غائب, لیکن اور کچھ غائب نہیں ہوا, کاروبار غائب نہیں ہوگا, کپڑے پہننا, نہانا, پانی, وہ سب کچھ غائب نہیں ہوگا. سب سے پہلے کان میں درد تھا نماز نہیں پڑھا, سر میں درد تھا نماز نہیں پڑھا, ہاتھ میں درد تھا نماز نہیں پڑھا, کمر میں درد تھا نماز نہیں پڑھا, گھٹنے میں درد تھا نماز. اور حالانکہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے, گھر میں کوئی موت ہو گئی تو چہلم چلا تک نماز ہی نہیں پڑھتے کوئی بھی. کہیں کو ابھی 40واں نہیں ہوا, 40 کے بعد نماز پڑھیں گے, کہا کس نے کہا, بتاؤ کس نے کہا. یہاں تو 40واں کیا, سامنے لاش پڑی ہے, سامنے لاش پڑی ہے, پھر بھی نماز پڑھ رہے. بچہ زخمی ہوا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور ہمارا حال تو کیا بتائیں, بس عجیب حال ہے ہمارا. تو پہلے ایک زمانہ تھا کہ کم سے کم فجر کی نماز کے لوگ پڑھنے کے عادی تھے, اب تو فجر کی نماز میں بھی لوگ نظر نہیں آتے. پہلے ایسا ہوتا تھا, بستی کے بزرگ جو ہیں, بوڑھے جو ہیں, اور جو بیچارے جو عمر رسیدہ لوگ ہو چکے ہیں, شیخ ہو چکے ہیں, شیخ فانی اور بالکل بزرگ ہو چکے ہیں, سارے کے سارے مسجد میں آتے تھے, تلاوت کرتے تھے, تسبیحات پڑھتے تھے, پوری بستی کے لیے دعا کرتے تھے, ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے تھے. پھر نوجوان بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے. اب ایسا کچھ نہیں ہے, اب کوئی نہیں آتا, نہ جوان نماز پڑھتا ہے, نہ بوڑھا نماز پڑھتا ہے, نہ بیمار نماز پڑھتا ہے, نہ پریشان نماز پڑھتا ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا. آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں. یہ سردی کی راتیں ہیں. کون سی راتیں, یہ سردی کی راتیں ہیں. سردی کی رات لمبی رہتی, چھوٹی رہتی, آپ خود سوچیں, لمبی راتیں رہتی ہیں. سردی جب آتی تھی تو حضرت فاطمہ خوش ہو جاتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خوش ہو جاتی تھی. سردی آ گئی, اب مجھے لمبی راتیں ملیں گی, اب میں خوب کھل کر قرآن پڑھوں گی, خوب کھل کر تہجد کی نماز پڑھوں گی, اور خوب کھل کر جو ہے وہ نفل نماز پڑھوں گی, اور دن میں خوب روزہ رکھوں گی. صحابہ خوش ہو جاتے تھے سارے کے سارے کہ سردی آ گئی. لیکن اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود, سردیوں کی رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس 10 گھنٹے کی رات میں سونے کے باوجود بھی فجر کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی. تو سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے تو دور ہو چکا ہے. بس قسمت انسان ہے, ایسا انسان اپنی قسمت پر روئے, آنسو بہائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تو نے مجھے لعنتی بنا دیا, میں لعنتی ہوں اس لیے تو مسجد میں نہیں آتا ہوں. عاشق اپنے محبوب سے ملنے جاتا نہیں جاتا. عاشق اگر اپنے محبوب سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے سے پہلے ہی چلے جاتا ہے, کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے, وہ ضرور جاتا ہے. اب جب کوئی عاشق کسی اپنے محبوب سے وعدہ کر لے اور ملنے نہ جائے, اور بعد میں جائے, دوسرے دن جائے, تیسرے دن جائے, اور اس سے بولے میں تیرا عاشق ہوں, تو ماننے کے لیے تیار نہیں. تم میرا عاشق نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ تو نے وعدہ جب کیا تھا اور آج آیا ہے. اور ہمارے وعدے کب ہیں؟ دن میں 5 وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کہ ہم آئیں گے, لیکن ہم نہیں آتے. کیوں نہیں آتے فجر کی نماز میں؟ اس لیے کہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے. خوف خدا, اتنی سردی میں بھی کوئی آدمی صبح اٹھے گا اور ٹھنڈ میں اٹھے گا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا اور پھر مسجد جائے گا, کپ کپاتا ہوا نماز پڑھے گا, تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کو کتنا ترس آئے گا. اللہ اسی وقت اس آدمی کی مغفرت فرما دیں گے. اور جو آدمی سردی میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے کانپتا ہوا, ٹھٹرتا ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں, دیکھو میرا بندہ میری ڈر کی وجہ سے مسجد میں آیا اتنی سردی میں, تم اس کا نام اگر گنہگاروں میں ہے تو وہ مٹا دو, اس کا نام میرے نیک لوگوں میں لکھ لو.
اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی اگر فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو آپ خود یہ سوچیں کہ ہم نالائق ہو چکے، بدبخت ہو چکے، اپنی قسمت پر روئے، بیٹھ کر 2 آنسو بہائے، بیٹھے 2 آنسو بہائے کہ میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو چکا ہوں کہ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی توفیق؟ کیونکہ رات میں کب سویا؟ 1 بجے سویا، 2 بجے سویا۔ 1 بجے سونے والا، 2 بجے سونے والا، کبھی بھی ایسے آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ پہلے 1-2 گھر ایسے ہوتے تھے جن کو بیچاروں کو کام ہوتا تھا تو وہ رات میں لیٹ سے سوتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب پورا شہر 1 بجے سوتا ہے، پورا شہر رات میں 12 بجے کھانا کھاتا ہے اور 1 بجے سوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے صبح اٹھنے کا۔ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی ہم اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ بھائی کیسے اٹھے گا 1 بجے سونے والا آدمی، 2 بجے سونے والا آدمی صبح کیسے اٹھے گا فجر کی نماز میں؟ آپ نے کبھی ارادہ کیا؟ آپ ارادہ کریں، آپ دعا کریں، آپ جلدی سوئیں، آپ الارم لگائیں، 1 الارم نہیں بلکہ 5 الارم لگائیں فجر کی نماز کے لیے، اور آپ جو ہے اپنے اوپر کوئی سزا تجویز کریں۔ اگر میں نے جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا، اس دن ناشتہ نہیں کروں گا، یا میں جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس دن میں 500 روپے اپنی مسجد میں دوں گا، 500 روپے کسی غریب کو دوں گا، یا میں جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے 100 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ یہ عہد کر لیں آپ، پھر دیکھیں آپ کیسے اٹھتے ہیں۔ بتاؤ کسی نے یہ کام کیے؟ فجر کی نماز کے لیے کون بھی کوشش نہیں کرتا، جاب کے لیے کوشش کرتا، کاروبار کے لیے کوشش کرتا، دکان کے لیے کوشش کرتا، پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرتا، لیکن فجر کی نماز کے لیے کون بھی کوشش نہیں کرتا۔ آپ ان کاموں کو کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیسے آتی ہے، آپ دیکھیں ایک بار۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی بات ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے پیشاب؟ یہاں اگر چھوٹے بچے کا پیشاب کپڑے کو اڑا تو کپڑے کو ٹچ ہوا، چھوٹے بچے کا ایک قطرہ بھی اگر ٹچ ہوا تو یہ دل کرتا ہے کہ بچوں کو جان سے مار دینا، کیونکہ میرے اوپر پیشاب کر دیا، میرے اوپر کیسا پیشاب کر دیا۔ اور یہاں روزانہ شیطان، کون؟ شیطان، یہ وہ انسان کا پیشاب ہے جس سے ہمیں اتنی نفرت ہے، اس کو دھو کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ شیطان کا پیشاب ہے کہ اس کو دھو کے بھی پاک بھی کر سکتے ہیں، اور روزانہ مست ہو کر شیطان کا پیشاب پی رہا ہے آدمی۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضور کی باتیں ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز میں سوتا رہتا نہیں اٹھتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور صبح اٹھ کے انہیں پیشاب کو چاٹتا رہتا ہے، بڑا مزہ آتا ہوں گا۔ تو بھائی فجر کی نماز کے عادی بنے، فجر کی نماز کے، اور فلسطین کے حالات کو دیکھ کر بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو راتیں ہیں، یہ جو سردی کی راتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن باتوں کی وجہ سے آدمی کو بخش دیتے ہیں، آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں؟ تو صحابہ نے کیا رسول اللہ ضرور بتائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردیوں کے موسم میں وضو کرنا، بار بار وضو کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی جو کرتا ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں سردی میں۔ اور سردی کی اتنی لمبی راتیں ہیں، تو سردی آتی کیوں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ سردی کیوں آتی ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بھائی بیٹا سردی اس لیے آتی ہیں، سردی اور گرمی اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردی اور گرمی کی وجہ سے تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو گرمیوں میں غریب کو پانی پلائے گا، کون ہے جو گرمیوں میں لوگوں کو سیراب کرے گا، اور کون ہے جو سردیوں میں غریب آدمی جو ٹھٹرتا ہوا اور بالکل جو کانپتا ہوا مسجد میں آ رہا ہو، دیکھے کہ اس آدمی کے پاس پہننے کے لیے سوٹر نہیں ہے، جاکٹ نہیں ہے، اس آدمی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی آدمی اس حیثیت میں ہے کہ اس کی مدد کر سکتا ہے، پھر بھی نہ کرے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کو بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے کس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو سردیاں جو آتی ہیں، اور حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ سردی جو ہے نا یہ نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے۔ جس طرح رمضان آتا ہے نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طرح سردی بھی نیکیوں کا سیزن ہے، ثواب کا سیزن ہے، نیکی جمع کرنے کا سیزن ہے۔ کس طرح آدمی نیکی جمع کرے گا؟ اس طرح نیکی جمع کرے گا کہ سردی میں دیکھے کہ کون ہماری بستی میں غریب ہے، کون ہمارا پڑوسی ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے موزے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے ٹوپا نہیں ہے، اور جس کے پاس گھر میں گیزر نہیں ہے، گرم پانی کرنے کو کوئی سامان نہیں ہے۔ تو اب سردی اس لیے آئی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے کام آئے۔ بس جو خود کے لیے جیتا ہے اتہاس اس کو مٹا دیتا ہے، خود کے لیے جینے والے کو اللہ یاد رکھتے ہیں، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بڑی کار ہے، بڑی بلڈنگ ہے، اور بڑا کاروبار ہے، 2-4 دکانیں ہیں، اور میرے پاس 10-5 پلاٹ ہیں، اور بینک میں میرے 50 لاکھ روپے ہیں، تو مجھ سے اللہ راضی ہے اور مجھے عزت ملے گی۔ بھائی دنیا میں آپ کو اس وجہ سے عزت مل سکتی ہے، اللہ کے یہاں کب عزت ملتی ہے؟ اللہ کے اس آدمی کو عزت ملتی ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو خیر خواہی کرنے والا ہے، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، جو غریبوں کے کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو عزت ملتی ہے، کار والے کو اللہ کے یہاں عزت نہیں ملتی۔ اگر کار والے کو عزت ملتی تو سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی؟ ہمارے انکل کو ملتی، مودی انکل کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے، نہیں ملتی اللہ کے یہاں؟
لیکن سب کو معلوم اس کی عزت ہے یا نہیں ہے. کار سے، پیسوں سے، بلڈنگ سے عزت نہیں ملتی. اللہ کے یہاں پہ عزت ملتی ہے خیر خواہی سے، صلہ رحمی سے اور نرم دل سے. آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، فلمیں دیکھ کر رونا آتا ہے. یار کیا فلمیں تھی وہ، دیکھا تو رونا آ گیا. ایک غریب آیا اپنی پرابلم ہمیں بتا رہا ہے، اپنی پرابلم، میں اتنا پریشان ہوں، ایسا ہے ویسا ہے میرے ساتھ. تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ڈرامے باز ہے، ڈرامے کرتا، اس کے ڈرامے باز ہے. مگر مچھ کے آنسو ہیں. وہ جو جھوٹ بول رہا ہے فلموں میں سب کو معلوم ہے ساری بات جھوٹ ہے. ایک آدمی 100 آدمی کو کیسا مار سکتا بھائی؟ ایک آدمی کو 4 گولی لگنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتا. وہ سب کو معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہرگز. پھر بھی اس کو یہ سوچتے ہیں بھئی یہ کہانی سچی ہے، اور یہ کیا کہانی تھی دیکھ کر رونا آیا. اور یہاں ایک غریب اپنی پرابلم بتا رہا ہے، اس کی حقیقت میں سچ میں پرابلم ہے، اس کو دیکھ کر بول رہا ہے ڈرامے باز ہے، اس کے مگرمچھ کے آنسو ہیں. اتنا دل سخت ہو گیا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو جائے، اور ترغیب کی روایت ہے، تو تم 2 کام کرو. دل اگر نرم کرنا ہے، سخت ہو گیا دل، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا. کوئی اگر اچھی بات سمجھاتا ہے تو اچھی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے. اور کوئی غریب ہمارے پاس پیسے مانگنے آ گیا تو بھاگ جاتا ہے. دکان میں بیٹھا ہوا تو بولتا خود سیٹ صاحب ہے، پھر بھی کیا بولتا سیٹ صاحب نہیں ہے. انہیں بیچارہ پریشان ہے، سیٹ صاحب ہے کون، روزی نہیں چلتا یہاں پر. اگر دل اتنا سخت ہو گیا ہے تو تمہیں 2 کام کرنا. کیا؟ ایک تو تمہیں قرآن پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن. وہ پڑھنا آتا نہیں، اب کیا کرنا؟ بہت آسان ہے نا، قرآن پڑھنا آتا نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے نہیں آتا تو لوگوں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیموں کا سہارا بنو، غریبوں کی مدد کرو. غریبوں کی مدد کرو تو تمہارا دل نرم ہوگا. جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، مسجد میں آنے کو دل کرتا ہے، لوگوں کی پرابلم حل کرنے کو اس کا دل کرتا ہے. اور جب دل بالکل سخت ہو جاتا ہے، ایسا پتھر سا دل ہو گیا، سنگ دل اگر ایسا آدمی ہو چکا ہے، پھر اس کے سامنے اگر پھٹے کپڑے میں بھی کوئی آ جائے تو انہیں بولے گا یہ ڈرامے باز ہے، ڈرامے کر رہا ہے. تو ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. اس لیے ہمیں کسی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو تمہیں رزق دے جاتا ہے نا، تو تمہاری بستی میں جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دے جاتا ہے. یہ ضعیف اور کمزور لوگ جب ان کی تم مدد کرتے ہو، ان پر رحم کرتے ہو، یہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتے ہیں. لیکن آج ہمیں کوئی کمزور اپنی بستی میں نظر نہیں آتا، کوئی غریب ہمیں اپنی بستی میں نظر نہیں آتا، کوئی ضعیف ہمیں اپنی بستی میں نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ میں خود اتنا ضعیف ہوں، میں خود کمزور ہوں، تو دوسرا کہاں سے کمزور نظر آئے گا. اور حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی کی مدد کرے، کسی مصیبت زدہ کے کام آئے اور کسی کی پریشانی کو حل کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. جس طرح میری یہ دونوں انگلی ہیں، میں یہاں ہوں گا وہ یہاں ہوگا، جس طرح یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، اسی طرح بھی قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ملا ہوا ہوگا جو آدمی مدد کرے گا. اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، کہ جو آدمی کسی کی مدد کر سکتا ہے، مدد نہیں کرتا ہے، کر سکتا ہے مدد پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ آدمی بدترین آدمی ہے، بدترین مسلمان ہے، اور بدترین مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اور حالانکہ ایک بخاری شریف کی ایک روایت اور سن لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، تو اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے روزانہ، اور رات میں نفل پڑھتا ہے روزانہ. اس آدمی کو اس کو دن بھر روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب وہ نہیں ملے گا، اور اس کو رات بھر نفل پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو آدمی کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اور حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ میری مسجد میں آ کر، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا کتنا ثواب؟ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں ایک آدمی نماز ایک ٹائم کی پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو حضور نے فرمایا کوئی آدمی 1 مہینہ میری مسجد میں رہے، اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے، کسی غریب. لیکن اب کیا ہے؟ اب ہمیں کوئی غریب نظر نہیں آتا. میں نے تو اپنے انہی کانوں سے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے اب کوئی غریب نہیں ہے، اب کوئی غریب نہیں ہے. یہ بیچارے جو کرائے پر رہ رہے ہیں اور جو بنڈی لگا رہے ہیں، رات دن بیچارہ جو کاروبار کر رہا ہے، دکان پر کھڑا رہتا ہے کہ گراہک آئیں گے کچھ بیچوں گا، یہ غریب نہیں ہے. یہ کیا مذاق کر رہا ہے؟ یہ مالدار ہے کیا؟ یہ غریب نہیں ہے کیا؟ یہ اگر کوئی آدمی اس لائق ہے کہ کسی کی مدد کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برس رہی ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہے. تو یہ جو موسم ہے سردی کا موسم ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اس لیے بہترین امت نہیں ہو کہ تم مالدار ہو، تمہارے پاس گاڑیاں ہیں اور تم جو ہے لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہو، لمبے ٹوپے ہیں تمہارے پاس اور لمبا جبہ ہے، اس لیے بہترین امت نہیں ہو. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ ایک دوسرے کا درد تم اپنے دل میں محسوس کرتے ہو. کوئی آدمی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل تم اس کی پریشانی کا حل ڈھونڈتے ہو کہ اس کی پریشانی کس طرح دور کی جائے، اس لیے تم بہترین امت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ آیت سب کو یاد ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیغمبر کیا تم نے ان کو دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ کون؟ کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے،
حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو یہ آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اب حضور نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ ایسا کون ہے، یہ آدمی قیامت کے دن کا انکار کیسے کر سکتا ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے مار کر اپنے دروازے سے باہر کر دیتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ تو سردی کا موسم کیوں آیا؟ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ مدد کریں گے صرف رمضان میں۔ ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے بھائی رمضان میں ہی مدد کروں گا، رمضان سے پہلے رمضان کے بعد میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ سردی لگ رہی لوگوں کو، اب تم مدد کرو گے رمضان میں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ضرورت تو اب ہے۔ تو یہ جو موسم سردی کا آتا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اب کسی کے اگر ہم لوگ کیا ہے ہر سال اپنے لیے جیکٹ خرید رہے ہیں، ہر سال اپنے لیے جیکٹ خرید رہے ہیں، وہ پرانی جیکٹ پرانی نہیں ہو کے بھی پھر سے ایک نئی جیکٹ خرید رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے لیے 1000 کی جیکٹ خرید رہے ہیں، 1000 کا سویٹر خرید رہے ہیں، تو آپ 100-200 روپے کی ایک اور لے لیں، کسی غریب کو دے دیں۔ آپ جب موزے خرید رہے ہیں تو موزے خرید لیں، سوکس خرید لیں، شوز خرید لیں، جب اپنے لیے خرید لیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب کے لیے۔ اس لیے یہ 5 وقت کا جو ایک حساب ہے کہ آپ 5 وقت مسجد میں آئے، کس لیے کہ آپ مسجد میں آؤ گے، دیکھو گے کہ کون آدمی پریشان ہے، کون آدمی وہ ہے کہ جو مسجد میں کانپتا ہوا آ رہا ہے، ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے سردی میں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ آپ کو اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ تمہارے پاس سوٹر ہے نہیں، پوچھنا نہیں ہے، پوچھے گا تو منع کر دے گا۔ بس آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں یہ آدمی سردی میں ٹھٹرتا ہوا آتا ہے اور کانپتا ہوا آ رہا ہے، اس کے پاس سوٹر نہیں ہے، آپ دکان کو جائے سوٹر خریدیں، اس کو سوٹر دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تک اس کے پاس یہ سوٹر رہے گا اور اس سوٹر کو جب تک دھوئے گا تو دھوئے گا یہ اور میل اس کا سوٹر کا جائے گا، لیکن اس میل کے ساتھ ساتھ تیرے گناہ بھی چلے جائیں گے۔ تو سردی کا موسم کیوں آیا؟ آج ہمارے سامنے دیکھو افغانستان کا، جب افغانستان میچ ہار گئی ورلڈ کپ میں، جو افغانستان والے یہاں سے جانے لگے تو افغانستان کا ایک پلیئر ہے، اس کا نام رحمت اللہ گرباز، اس کا نام ہے رحمت اللہ گرباز، اس کا نام ہے۔ تو وہ جب یہاں سے جانے لگے تو وہ رات میں 3 بجے اٹھا، اپنے ہوٹل سے اپنی گاڑی لیا اور گاڑی میں جو ہے احمد آباد کے اندر، وہ احمد آباد میں میچ تھا اس دن، تو احمد آباد سے جب واپس جا رہے تھے تو رات میں 3 بجے وہ جو ہے کچھ تقسیم کر رہا تھا، جتنے بھی غریب لیٹے ہوئے تھے روڈ پر تقسیم کر رہا تھا۔ تو ایک آدمی ویسے اتفاق سے وہاں سے جا رہا تھا، وہ غیر مسلم تھا، تو اس نے پہچان لیا یہ تو رحمت اللہ ہے، یہ رات میں یہاں 3 بجے کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے ویڈیو بنانی شروع کی۔ اب جب وہ ویڈیو بناتا رہا اس کو بھی نہیں معلوم تھا، جب رحمت اللہ گرباز وہاں سے چلے گئے، اب اس نے دیکھا کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ جتنے بھی روڈ پر کوئی ایک آدمی نہیں سوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوئے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے جب وہ کیمرہ لے کر پاس میں گیا تو دیکھا کہ ہر غریب کے سرانے پر 500 روپے رکھے ہوئے تھے۔ رحمت اللہ گرباز جو کون ہے؟ وہ افغانستان کے ہیں۔ آج یہاں ہمارے پاس وہ نبی ہمارے بھی ہیں جو ان کے نبی ہیں، وہ تعلیمات جو ان کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہے جن تعلیمات پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیمات ختم ہو گئی تو آپ کسی مدرسے میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں اور ان کو تقسیم کریں۔ بھائی اسکول میں بھی بہت سارے غریب بچے پڑھتے ہیں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، جو روزانہ مار کھاتے ہیں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہے، موزے نہیں ہے۔ آپ اسکول میں جائیں، کوئی غریب ہے ان کو جوتے دلائیں۔ مدرسے میں جائیں، مدرسے میں جا کر جو دیکھیں کس کے پاس بستر نہیں ہے، آپ کمبل تقسیم کریں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی کسی سردی میں آپ نے کوئی چیز تقسیم کی ہو؟ کب تک اپنے لیے خریدیں گے، کب تک اپنے لیجیں گے؟ کبھی کسی سردی میں دوسرے کے لیے کام آنا سیکھے۔ ہر سال اپنے واسطے گرم کپڑے خرید رہے ہیں کہ پوری سردی ختم ہو گئی لیکن ہم نے کبھی گرم کپڑے نہیں خریدے۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی گرم پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ بھائی کتنے لوگ جو ہے وہ نماز فجر کی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس مسجد میں نہیں ہے، آپ وہاں پر انتظام کریں۔ جب تک جتنے لوگ وضو کریں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ نے بستی میں اپنے پڑوس میں دیکھیں تو غریب ہے، ان کو پوچھیں کہ آپ کے پاس ہیٹر ہے یا نہیں ہے گرم پانی کا، اگر نہیں ہے تو آپ لے کر دے دیں۔ اگر وہ روزانہ گرم پانی کریں گے اور اس سے غسل کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو نیکیاں جمع کرنا سیکھیں، آپ نیکیاں جمع کرنا، اچھے کام کرنا، اور وہ کام کرنا سیکھیں کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، نیکیاں کما رہے ہیں۔ اور جو آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے، ان عملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی بری موت سے بچتا ہے۔ بری موت اس کو نہیں آئے گی جو آدمی کسی کی مدد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے کڑوی بات، کسی کو کوئی اگر کسی کے دل کو یہ بات لگے تو میں پہلے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت درگاہ پہ چادر چڑھانے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کے جسم پر چادر چڑھائی جائے۔ وہ انتقال ہو چکا، ان کو سردی نہیں لگ رہی، ان کو سردی لگ رہی کیا؟ نہ وہ کہہ رہے ہیں آپ سے آپ آؤ، نہ ان کا کوئی نقصان ہے، آپ چڑھاؤ گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کن کو ہو رہا سب کو معلوم ہے، کن کو فائدہ ہو رہا ہے درگاہ پر چادر چڑھانے سے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس وقت درگاہ پر چادر چڑھانے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کے جسم پر چادر ڈالے، کسی غریب کو تحفہ دے، کسی غریب کو جرسی پہنائے، کسی غریب کو جوتے خرید کر دے، کسی غریب کو کوئی اچھا کمبل لا کر دیں، کسی غریب کو کوئی اچھا ایسا کرے کہ وہ آپ کو دعائیں دے۔ وہاں پر آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی، سب کو معلوم ہے چادر کہاں سے آتی کہاں چلی جاتی، یہاں غریب آپ کو دعا دے گا۔ تو آپ دعائیں لینا سیکھیں۔ تو ایک وقت تھا، وقت ہو گیا میں پھر بھی بتا دیتا ہوں، ایک وقت تھا ہمارے گاؤں میں، آج بھی
ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ کیا کرتے تھے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں جلیبیاں لے کر آتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے سارے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمارا طریقہ تھا۔ اسلام اس بات کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہمارا اندر سے یہ باتیں ختم ہو گئی ہے، بانٹنے کا رواج، تقسیم کا رواج، کھلانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان۔ امیر کے پاس پیسے ہیں پھر بھی پریشان ہے، غریب کے پاس پیسے نہیں ہے پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت تھا اب ہم نمازی کیسے بنے؟ کیا ہم لوگ آسمان سے آئے تھے، کیا نمازی بن گئے؟ ہم لوگوں کی نمازی بننے کی وجہ یہی ہے۔ آج بھی وہ لوگ مجھے یاد ہیں، آج بھی ان لوگوں کے نام مجھے یاد ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 5-5 6-6 سال کے تھے، ہمارے گاؤں میں کیا ہے، ہر جگہ تھا، اب تو ختم ہو گیا، وہاں بھی ختم ہو گیا، تو وہاں بھی نہیں ہے، اللہ پھر سے زندہ کرے۔ تو جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں لوگ جلیبیاں لے کر آتے تھے، بتاشے لے کر آتے تھے، مونگ پھلی لے کر آتے تھے، پھلی لے کر آتے تھے اور سارے چھوٹے بچوں کو جمع کرتے تھے، وہ تقسیم کرتے تھے چھوٹے بچوں کو۔ اب چھوٹے بچے کیا ہے، روزانہ مغرب کی نماز میں ان کو تو معلوم نہیں ہوتا تو جمعرات کب آنے والی ہے، چھوٹے بچوں کیا معلوم ہے جمعرات کب ہے۔ اب روزانہ ہم لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مغرب کی نماز میں، تو وہ جمعرات کے دن آتے تھے اور سب کو تقسیم کرتے تھے۔ تو اسی طرح دیکھتے دیکھتے ہم نمازی بن گئے، دیکھتے دیکھتے اپنے والدین کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے کہ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے اعمال جمع ہوں گے، تو میرے اعمال جب اس حال میں جمع ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کیا تو مطمئن ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ کیا تو مطمئن ہے؟ یہ ہر آدمی سے سوال ہے، ہر آدمی اپنے کرتوت کے بارے میں جانتا ہے، ہر آدمی یہ سوچے کیا مطمئن، آج ہمیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے کرتوت کیے ہیں، اتنے گھنونے کام کیے ہیں، اتنے گندے کام کیے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جنت نہیں ملے گی۔ کون ہے مطمئن؟ بتاؤ، کوئی مطمئن ہے کیا؟ وہ صحابہ مطمئن تھے، جو اکیلا آدمی ایک ہزار سے لڑنے چلے جاتا تھا، مطمئن تھے وہ۔ ہم لوگ مطمئن، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب تک روزانہ سوچنا ہے تو یہ بات کہ تم مطمئن ہے کیا تو تیرے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تیری مغفرت کرا سکتی ہیں، جب تک تجھے یہ اطمینان نہ ہو تو روتے رہنا، ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے اور نیک عمل کرتے رہنا۔ جس دن تم مطمئن، کون ہے مطمئن آج پوری دنیا کے اندر؟ آپ بتا سکتے ہیں کون ایسا مطمئن ہو جو بولتے ہیں مرنے کے بعد فوراً میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے؟ تو آپ ایسا کام کریں، ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں وہ مسلمان بننا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ کی دودھ کی دکان ہے تو آپ لوگوں کو دودھ تقسیم کریں، اگر آپ کی برتنوں کی دکان ہے تو غریبوں کو برتن دیں، کپڑوں کی دکان ہے غریب کو کپڑے دیں، اگر آپ کی جس چیز کی بھی دکان ہے، آپ کی گوشت کی دکان ہے، کسی چیز کی بھی اگر آپ کی دکان ہے، راشن کی دکان ہے، تو سردی کے موسم میں آپ کچھ نہ کچھ تقسیم کریں، سردی کے موسم میں آپ کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ زمانہ تھا جمعرات کے دن ایسا کرتے تھے، اب تو ایسا نہیں ہے۔ کون ہے اب جو ایسا کرتا ہے؟ 100-200 روپے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ بریانی کا دیگچا بھر کے نہیں لینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کو 2-2 روپے کی چیز دلائے تو کیا دعا دیں گے وہ؟ اپنے والدین کی طرف سے ہر جمعرات کو بچوں کو تقسیم کریں۔ تو یہ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں دیکھیں جس جو نماز کا سسٹم ہے وہ اس لیے کہ نماز میں فجر میں آئیں آپ اور فجر میں دیکھیں کون آدمی کانپتا ہوا ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آدمی اس کے پاس پہننے کو لینے غریب آدمی ہے، چلو میری طرف سے اس کو ایک سوٹر دے دیا جائے۔ جب تک وہ سوٹر پہنے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے ثواب جمع ہوتا رہے گا۔ تو باتیں بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔